بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین بالقاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کا مہینہ اور قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن سے ہدایت کیسے حاصل کریں، اس کے لیے دین کا سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دین کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی حدیثوں کو نہ سمجھے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ حمد پر گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اہم سورہ ہے جس میں دین کے مطالب بہت اچھی طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کی تھوڑی سی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کا دن کیا ہے، اسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہزاروں آیتیں قیامت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ قیامت ضرور آئے گی۔ کچھ مطالب قیامت کے میں بیان کر چکا ہوں۔ گزشتہ تقریر میں بحث حساب اور سوال کی تھی کہ قیامت میں حساب ہوگا۔ حدیثیں ہمارے پاس ہیں امام علی علیہ السلام کی، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کتاب تم خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ قیامت میں نے کل عرض کیا تھا 50 موقف ہوں گے۔ موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ، یعنی 50 جگہ انسان کو روکا جائے گا، اور ہر جگہ جہاں پر انسان رکے گا اس کی مدت 1000 سال کے برابر ہوگی، یعنی 50,000 سال۔ یہاں قیامت میں حساب بھی ہوگا، سوال بھی ہوگا۔ حساب کے بارے میں کل کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور سوال کس بارے میں کیا جائے گا یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ آج ایک حدیث حساب کے حوالے سے، پھر گفتگو ہماری دوسرے مرحلے میں داخل ہوگی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو شیخ صدوق نے امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے اخبار عیون رضا میں۔ پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل یحاسب کل الخلق، جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کا حساب پروردگار کرے گا، سب سے حساب لے گا۔ الا من اشرک باللہ، مگر جس نے شرک کیا اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، وہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائے گا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم شرک کو سمجھیں، شرک کسے کہتے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَا يُحَاسَبُ وَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، مشرک کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اسے جہنم پہنچا دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اول ما یسأل عنہ، یہ سوال کے بارے میں ہے،
کہ کس کس بارے میں سوال کیا تھا، تھوڑی سی تفصیل کل میں نے بیان کی تھی۔ ایک حدیث ہے، یہ حق الیقین جلد 2 صفحہ نمبر 174، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما یسأل عنہ، سب سے پہلے پروردگار جس بارے میں سوال کرے گا عبد سے، بندے سے، حبنا اہل البیت، وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ حساب اور سوال کے بعد ایک اہم موقف، دیکھیے جو 50 موقف آئے ہیں ان کا ترتیب کے ساتھ روایات میں کہیں ذکر نہیں ملتا، متفرق انداز میں یہ بیان کیے گئے ہیں، اور وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ بہت سے مواقف کو بیان کیا جائے۔ جو بہت ضروری موقف ہیں انہی کو میں بیان کر رہا ہوں۔ حساب پر گفتگو ہو چکی، سوال پر گفتگو ہو چکی، میزان پر گفتگو ہو چکی۔ آج ایک اہم موضوع اور ٹاپک ہے، وہ ہے رد مظالم۔ یہ کیا ہے؟ رد مظالم کیا ہے؟ پہلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کروں رد مظالم کی اہمیت میں، پھر رد مظالم کے معنی کیا ہیں میں اسے بیان کروں گا۔ قیامت کے دن ایک آواز آئے گی، صدا آئے گی، ایک آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی، انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا یظلم اليوم عندی احد، آج کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الیوم آخذ للضعیف من القوی بحق، آج میں کمزور کا حق طاقتور سے لوں گا۔ ولصاحب المظلمہ بالمظلمہ، صاحب مظلمہ سے مظلمہ میں لوں گا۔ یہ مظلمہ کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ مظالم کیا ہے؟ مظالم یہ جمع ہے مظلمہ کی۔ مظلمہ اس مال کو کہتے ہیں جسے انسان نے ناحق دوسرے سے لے لیا ہو۔ دوسرے سے جو مال انسان نے لے لیا، ناحق لے لیا ہے، یعنی تو غصب کر لیا ہے یا چرا لیا ہے یا کسی اور ذریعے سے دوسرے کا مال لے لیا ہے، اسے مظلمہ کہتے ہیں۔ اس کا واپس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی کو کہتے ہیں رد مظالم۔ رد مظالم یعنی جو مال ناحق لیا ہے اس مال کو اس کے وارث، اس کے مالک، اس کے حقدار تک پہنچا دیا جائے، اسی کو رد مظلمہ کہتے ہیں۔ اب یہاں کے اوپر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہو سکتا ہے مالک کا پتہ نہ ہو، مال لے لیا، دھوکے سے مال لے لیا، بہت سے لوگوں کا مال لے لیا، مالک کا پتہ ہی نہیں۔ قرض لیا تھا، کس سے قرض لیا بھول گیا، یا جس سے قرض لیا تھا وہ مر گیا، اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اب ہم مال کسے واپس کریں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرض لیا، صاحب قرض یعنی جس سے قرض لیا وہ مر گیا تو اب مال ہمارا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو مال ہماری گردن کے اوپر ہے، اس مال کو یا ہم مالک تک پہنچائیں، یعنی جس کا مال ہے اس تک پہنچائیں، اگر وہ نہیں ہے تو یہ مال مجہول المال کے حکم میں آ جائے گا، پھر مالک کی طرف سے اسے صدقے میں دیا جائے گا۔ اسے رد مظالم کہتے ہیں، صدقہ نکال کے دیا جائے گا، اور اس صدقے کا تصرف یعنی خرچ کرنا ہر جگہ نہیں خرچ ہو سکتا ہے۔ جس مرجع کی تقلید کر رہے ہیں اس کی اجازت، اور اجازت اس طرح سے ہے کہ یہ مال فقراء کو دیا جائے گا، فقیروں اور غریبوں کو دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اور کار خیر میں اس کا استعمال محل اشکال ہے۔ بہرحال اگر ناحق کسی کا مال لے لیا ہے تو یا تو اسے واپس کریں، اگر واپس کرنا ناممکن ہے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، فقراء کو دیں، غریبوں کو دیں، صدقہ دیں صاحب مال کی طرف سے۔ خود اسے خرچ نہیں کر سکتے، خود اس پر تصرف نہیں کر سکتے۔ اور یہ رد مظالم قیامت کے دن روکا جائے گا سب سے۔ اگر کسی کا بھی حق ہے گردن پر، مال خاص کر، تو لیا جائے گا۔ کیسے لیا جائے گا؟ وہاں تو مال ہوگا ہی نہیں، مال ہی نہیں ہوگا وہاں، تو وہاں کیسے رد مظالم ہوگا؟ اسی کو یہ حدیث بیان کر رہی ہے۔ یہ حدیث ہے امام علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ جب آپ نے تفصیل کے ساتھ
رد مظالم کا ذکر کیا تو ایک شخص نے کہا یا ابن رسول اللہ اذا کان لرجل المؤمن عند رجل الکافر مظلمہ ایو شیء یاخذ من الکافر وهو من اہل النار. آپ کہہ رہے ہیں کہ رد مظالم ضروری ہے، تو اے فرزند رسول، اگر کسی مومن کا مال کسی کافر نے کھا لیا، اس نے لے لیا، تو قیامت کے دن ایک کیسے مال واپس ہوگا؟ تو اس پر چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں فقال له علی بن الحسین علیہ السلام یطرح عن المسلم من سیئاتہ بقدر مالہ علی الکافر فیعذب الکافر بها ما عذابہ بکفرہ عذابا بقدر مال المسلم من قبلہ مظلم مال المسلم قبلہ من مظلمتہ. امام فرماتے ہیں کہ رد مظالم اس شکل میں ہوگا کہ یہ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، اس کی برائیاں، اس کے گناہ، اس کی سیئات یعنی اس کے گناہ وہ کافر کے گردن کے اوپر چلے جائیں گے، اس کے ذمے چلے جائیں گے، پھر اس کے عذاب میں اضافہ ہوگا. کفر کے ساتھ ان گناہوں کا بھی اسے بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور اس مسلمان کی جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. تو پھر وہ قرشی کہتا ہے فَإِذَا كَانَتْ مَظْلَمَةٌ لِمُسْلِمٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ كَيْفَ تُؤْخَذُ مَظْلَمَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِ. اگر ایک مسلمان کا مال کسی مسلمان نے کھا لیا ہے تو قیامت کے دن رد مظالم کیسے ہوگا؟ مسلمان کھانے والا بھی، جس کا مال کھایا گیا اس کا. تو اس کا چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جس نے مال کھایا ہے ظلماً، اس کی نیکیاں اس مظلوم کے کھاتے میں چلی جائیں گی جس کا مال کھایا گیا. تو یہ پوچھتا ہے، یہ سوال کرتا فرزند رسول، جس نے مال کھایا اگر اس کے پاس حسنات نہیں ہیں، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، تب کیا ہوگا؟ تو اس پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ لِلظَّالِمِ حَسَنَاتٍ قَالَ إِن لَمْ يَكُنْ لِلظَّالِمِ حَسَنَاتٍ فَإِنَّ لِلْمَظْلُومِ سَيِّئَاتٍ. تو مظلوم کے گناہ بھی ہیں. یہ مظلوم کے گناہ اسی ظالم یعنی جس نے مال کھایا ہے اس کی گردن کے اوپر چلے جائیں گے. تُؤْخَذُ من سیئات المظلوم فَتَزْدَادُ عَلَى سَیِّئَاتِ الظَّالِمِ. تو ظالم جس نے مال کھایا ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کی بھی سزا بھگتے گا جس کا مال کھا لیا ہے. میں نے عرض کیا 50 موقف ہیں، بہت سخت ہے قیامت کا، اور ڈیٹیل اور تفصیل آئی ہے میرے عزیزوں. اس کی معلومات بہت ضروری ہیں، بہت زیادہ ضروری ہیں. ان مواقف کے نام ہیں، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ترتیب سے روایات میں نہیں آیا ہے. آیا صراط ہے، میزان ہے، رد مظالم ہے، وغیرہ وغیرہ. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 50 موقف یعنی خود انسان کے عمل، یعنی ہر عمل کا وہاں کے اوپر حساب کتاب دینا پڑے گا. اس کی تفصیل بہار وغیرہ میں سب آئی ہے. کنز الدقائق تفسیر ہے، اس میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، بس ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر خدا نہ کرے کسی کا مال ہم نے کھا لیا ہے تو اس مال کو ہمیں واپس کرنا ہے. صرف توبہ توبہ استغفر اللہ کہنے سے، گال پیٹنے سے ہم بری ذمہ نہیں ہو پائیں گے. مال کو صاحب مال تک پہنچائیں، اگر نہیں پہنچا سکتے ہیں تو اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات دیں. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہدف کیا، مقصد کیا؟ یہ 50 موقف ہیں، ان کا ہدف کیا، مقصد کیا؟ کیوں 50 جگہ روکا جائے گا؟ قیامت کس لیے ہے؟ محشر کس لیے ہے؟ معاد کس لیے ہے؟ انسان کی واپسی وہاں جہاں سے انسان کی شروعات ہوئی تھی. جو ہم لوگ کہتے ہیں، جو قرآن کی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں واپس اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. یعنی ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم کہیں سے آئے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں. قیامت میں اللہ کے پاس پہنچنا ہے، قرب خدا جسے کہتے ہیں، قرب رحمت خدا، وہاں پہنچنا ہے، اللہ کے نزدیک پہنچنا ہے. سورہ کہف کی آیت ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو یہ امید رکھتا ہے کہ اپنے رب سے لقاء کرے گا، ملے گا، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے
اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ لقاء اللہ، قیامت لقاء اللہ، اللہ سے ملنا۔ کیا مقصد اللہ سے ملنا؟ اس کے قریب آنا، اس کی رحمت کے قریب آنا، اور اللہ کی رحمت کے قریب ہر شخص نہیں آ سکتا۔ کون آئے گا؟ وہ جو پاک و پاکیزہ ہو، جو صاف و ستھرا ہو۔ تو قیامت میں جو موقف ہیں، ہر موقف پہ جو روکا جائے گا، یعنی صاف صفائی کے لیے روکا جائے گا، پاکیزی کے لیے روکا جائے گا کہ ان موقف پر اپنے گناہوں کی سزا وہ بھگت لے۔ یہ ہے فلسفہ مواقف کا، جو 50 موقف بیان کیے گئے ہیں۔ ایسے ہی نہیں اللہ کے حضور میں پہنچ جائے گا بندہ، ایسے ہی نہیں اسے قرب خدا ملے گا۔ یعنی پاکیزہ جگہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، آپ یہاں فرش بچھا ہوا ہے، سفید چادر بچھی ہوئی ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، کوئی آیا جس کے قدم، جس کے پیر، جس کے جوتے گندے ہیں، تو اسے آپ ایسے ہی نہیں آنے دیں گے فرش کے اوپر۔ اس سے کہیں گے تم آؤ گے تو فرش گندا ہو جائے گا، پہلے جاؤ اپنے پیر کو دھو لو، خشک کرو، پھر اس کے بعد اس فرش پر آؤ، صاف ستھرے فرش پر آؤ۔ اسی طریقے سے مواقف انسان کو دھویا جائے گا، گناہوں کو دھویا جائے گا، اس کی سیئات کو دھویا جائے گا، تاکہ وہ قرب خدا تک پہنچ سکے۔ تو قیامت اسی لیے ہے، مواقف اسی لیے ہیں۔ اب دیکھیے جب دھویا جائے گا تو تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دھویا جائے گا، ہمارے گناہوں کو دھویا جائے گا۔ قیامت میں کس طریقے سے دھویا جائے گا، اس کا برداشت کرنا بہت سخت ہے۔ عقل مند وہی ہے جو پہلے ہی سے اپنے گناہوں کو دھو لے، پہلے ہی سے پاک و پاکیزہ کر لے اپنے آپ کو، وہی عقل مند ہے۔ میں نے عرض کیا، نہ قیامت میں سب کا حساب ہوگا، نہ سب کے لیے میزان نصب ہوگا۔ کچھ لوگ بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ جس طرح سے بغیر حساب کتاب کے سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ قیامت میں جتنے موقف ہیں سب کے سب دھلائی کے لیے ہیں، کہ گناہ سے انسان دھل جائے۔ تو اگر پہلے ہی انسان نے اپنے گناہ کو اس دنیا میں دھو لیا ہے، تب قیامت کے دن اس کے لیے کیا ہوگا؟ کیا اسے بھی ہزار ہزار سال تک ہر موقف کے اوپر رکنا پڑے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ تفسیر میزان میں علامہ مجلسی نے بحث روائی کی ہے، جب آئے قیامت سورہ معارج کی تفسیر کی ہے تو بحث روائی میں آپ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اس کے علاوہ بہار میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ کیا اور اس کے دن کا تذکرہ کیا کہ بہت بڑا دن ہوگا، ایک دن ہوگا، 1000 سال 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، حیرت سے کہا، تعجب سے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن بہت ہی طویل دن ہوگا، روکا جائے گا، حساب لیا جائے گا، 1000 سال ہر موقف پر روکا جائے گا۔ ہم یہ سن کے گھبرا گئے ہیں، ہم یہ سن کے پریشان ہو گئے ہیں۔ جیسے اس نے یہ کہا تو پیغمبر اسلام نے قسم کھا کر کہا، خدا کی قسم، قیامت میں مومن کے لیے، قیامت کا دن مومن کے لیے اتنا آسان ہوگا جتنا اس کے لیے ایک واجب نماز کا پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں۔ یعنی سب کے لیے قیامت کی سختیاں نہیں ہیں، مومن کے لیے نہیں ہے۔ مومن کے لیے قیامت کے دن اتنا آسان ہوگا جتنی آسانی سے ہم ایک واجب نماز پڑھ لیتے ہیں۔ واجب نماز صبح کی، ظہر کی، مغرب کی، کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، وہی 2، 4، 5 منٹ۔ جو کہا گیا اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب کرتا ہے۔ کس کا؟ ایسا مومن کا۔ گیا قیامت میں، فوراً وہ جنت میں پہنچ گیا، گزرے گا پورے صراط سے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں عرض کروں گا پورے صراط کیا ہے، کون لوگ گزریں گے، کون لوگ گریں گے، کون لوگ بچیں گے۔ مومن گزرے گا ایسے جیسے بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا مومن۔ تو سب کے لیے حول قیامت نہیں ہے، مومن کے لیے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن وہ ہے جس نے اپنے گناہوں کو دھو لیا ہو، یا گناہ نہ کیے ہوں، اگر گناہ کیے ہیں تو گناہوں کی توبہ اور استغفار
یہ ضرور کر لیا۔ رد مظالم بہت اہم ہے۔ اگر کسی کا مال ہماری گردن کے اوپر ہے تو اس کا واپس کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث آئی ہے رد مظالم کے حوالے سے، یا اخ المنذرین یا اخ المرسلین، پیغمبر سے خطاب ہے، اے انبیاء کے بھائی، قوم کھڑے ہو اور اپنی قوم کو ڈراؤ، پیغام پہنچاؤ میرا اپنی قوم تک کہ مسجد میں وہ شخص نہ آئے، میرے گھر میں وہ شخص نہ آئے جس نے ظلماً کسی کا مال کھایا ہو۔ اگر ظلماً ناحق کسی کا مال کھایا، منع کر دو، وہ میری مسجد میں نہ آئے۔ اور اگر وہ شخص میری مسجد میں آ گیا جس نے ناحق مال کھایا ہے، انی العنہ ما دام یصلی، میں اس کے اوپر لعنت بھیجتا رہتا ہوں جب تک وہ نماز پڑھتا رہتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو عبادت کرتے ہیں مگر خداوند عالم کی رحمت کے بجائے لعنت ان کے اوپر برستی ہے۔ وہ کون ہے؟ جنہوں نے دوسروں کا مال ظلماً کھایا ہے۔ ظلماً کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے، ناحق کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ حتیٰ ترد تلک المظلمہ، جب تک وہ لوٹا ہوا مال، غصبی مال صاحب مال تک پہنچا نہ دے۔ پہنچائے پہلے مال کو، وارث تک پہنچائے اگر وہ زندہ نہیں۔ ہاں جب وہ پہنچا دیتا ہے پھر توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس کی توبہ اور استغفار کو میں قبول کرتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ ہے ان لوگوں کا فضل جو توبہ کرتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں۔ توبہ اور استغفار بہت ضروری ہے۔ یہ ماہ مبارک عبادت کا مہینہ ہے، شب قدر میں آپ اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کا مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہے ان اعمال کا؟ ان اعمال کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دھو ڈالیں، پاک و پاکیزہ ہو جائیں، تاکہ قیامت میں ہمیں 1000 سال تک کسی موقف پہ نہ رکنا پڑے۔ تو سب سے پہلے اگر مال ہماری گردن پر ہے تو اس مال کو، کسی کا مال اگر ہماری گردن پہ ہے، ہمارے ذمہ ہے، تو مال کو واپس کریں، حق دیں، دوسروں کا حق نہیں کھائیں۔ اگر میراث میں بہنوں کا حق ہے تو ادا کیا جائے، کسی کا بھی حق ہے اسے دیا جائے۔ اگر اللہ کا حق ہے، اگر رسول اللہ کا حق ہے، اگر امام کا حق ہے، اگر سادات کا حق ہے، اگر فقراء کا حق ہے، خمس کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، کفارے کی شکل میں، ہر حق کو ادا کیا جائے۔ جب تک حق کو ہم ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ عبادت کا یہی مقصد ہے، عبادت فکر کے ساتھ، ذکر الہی کریں، دعائیں آپ پڑھیں، دعائے جوشن کبیر پڑھیں، آپ دعائے جوشن صغیر آپ پڑھیں، اعمال کریں، لیکن ہر عمل آپ کا، ہر ذکر آپ کا فکر کے ساتھ ہو۔ سوچیں ہم یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ ذکر کیوں کر رہے ہیں۔ راتوں میں سوچے، انسان تنہائی جب ملے تو سوچے، خاص کر شب قدر میں ضرور سوچے، اپنے بارے میں سوچے، خود اپنا حساب و کتاب انسان کرے کہ اتنی عمر میری ہو گئی ہے، میں نے کیا کیا، اپنے لیے میں نے کیا کیا، میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو اپنے لیے کیا لے کر جاؤں گا، قبر میں میرے کام کیا آئے گا، برزخ میں میرے کام کیا آئے گا، قیامت میں میرے کام کیا آئے گا۔ فکر کرنے کا دن ہے، فکر کرنے کی شب ہے، فکر کرنے کا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان۔ ہر ذکر فکر کے ساتھ کریں، ہر دعا فکر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ فلسفہ دعا اس سے آشنا ہوں اور اس کے پورے فائدے بھی مل جائیں۔ بعض لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھنے، یہ بہت سی دعائیں آئی ہیں، روزانہ دعائیں آئی ہیں، شب قدر کے لیے دعائیں آئی ہیں، ماہ مبارک رمضان میں اتنی دعائیں آئی ہیں، کوئی اگر پڑھنا چاہے تو بڑا مشکل ہے اس کے لیے کہ ہر دعا پڑھ سکے۔ ہر دعا پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، خود انتخاب کریں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے کہ کون سی دعا پڑھیں کون سی دعا نہ پڑھیں تو آپ استخارہ بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ بعض بزرگ علماء نے کہا
کہ کون سی دعا پڑھیں کون سی دعا نہ پڑھیں، کون سا ذکر کریں کون سا ذکر نہ کریں، لیکن فکر کے ساتھ ذکر کریں. سوچیں قرآن ہاتھوں کے اوپر، کیوں قرآن ہاتھوں پر؟ قرآن سر کے اوپر، کیوں قرآن سر کے اوپر؟ بکا یا اللہ، کیوں بکا یا اللہ؟ بے محمدن، کیوں بے محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اللہ کو کیوں اس کے نام کا واسطہ؟ بکا یا اللہ، بکا یا رحمان کہہ کے نہیں پکار رہے ہیں، بکا یا رحیم کہہ کے نہیں پکار رہے ہیں، کیوں بکا یا اللہ کہہ کے پکار رہے ہیں؟ ہر امام کو اس کے نام کے ذریعے بلایا جا رہا ہے، کیوں؟ سوائے آخری امام کو. ہر چیز میں فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، یہ عمل ہم کیوں انجام دے رہے ہیں. کمیت اور کیفیت یعنی کتنا عمل کیا یہ الگ چیز ہے، کس طرح سے عمل کیا، کیفیت کیا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. پروردگار کیفیت کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، تم کس نیت سے آئے. وہ تعداد کو نہیں دیکھتا، وہ کمیت کو نہیں دیکھتا، وہ صرف اور صرف نیت کو دیکھتا ہے. ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. کیا جو ہم اعمال کریں، جب کبھی ہم اعمال کریں، جب کبھی ہم دعا پڑھیں تو اخلاص و خلوص کے ساتھ دعا پڑھیں، ادب کے ساتھ دعا پڑھیں. کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب مقام دعا میں بندہ آتا ہے تو آداب کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جہاں تک ممکن ہو سکے قبلہ رخ بیٹھ کر دعاؤں کو پڑھیں، باوضو دعاؤں کو پڑھیں، اور اس طریقے سے دعاؤں کو پڑھیں جس طریقے سے ایک حاکم کے سامنے آپ جاتے ہیں اپنی درخواست لے کر، کسی باحاکم منسٹر کے پاس، وزیر کے پاس، بادشاہ کے پاس، گورنر کے پاس آپ جاتے ہیں اپلیکیشن اور درخواست لے کے کہ میری یہ درخواست منظور کر لیجیے. آپ کیا ایسے ہی آپ چلے جاتے ہیں بغیر تیاری کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزو، پوری آمادگی کے ساتھ جاتے ہیں. تو جب دنیا کے حاکموں کے سامنے ہم بغیر آمادگی اور تیاری کے نہیں جاتے تو سب سے بڑا تو وہ ہے اللہ اکبر، اس کے سامنے بھی بغیر تیاری اور آمادگی کے ہرگز ہرگز نہ آئیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں. اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اسے وسیلہ قرار دیں جو حجت خدا ہے زمین کے اوپر. روایات میں آیا لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین ختم ہو جائے، برباد ہو جائے. حجت خدا یعنی امام زمانہ. انہیں یاد کریں، ان کی خدمت میں سلام بھیجیں، ان کی نیابت میں صدقہ دیں، ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں امام کی سلامتی کی دعا کرنے والے، ان کے صدقے میں ہم سلامت ہیں. بے شک ان کے صدقے میں ہم سلامت ہیں. یہ ہم امام کی سلامتی کی دعا نہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم اپنی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. مگر یہ ادب ہے، روایات میں بیان کیا گیا ہے. کیا ہم جو سلام کرتے ہیں پیغمبر پر یا ائمہ پر، السلام علیکہ یا رسول اللہ یا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، کیا ہمارے سلام سے انہیں سلامتی ملتی ہے؟ نہیں، اللہ نے انہیں سلامتی دے رکھی ہے. ادب ہے، اس ادب کا خیال رکھنا ہے. زمانے کے امام کو یاد کیجیے اور زمانے کے امام کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے. کیسے خوش ہوں گے؟ ہم اچھے عمل کریں گے تو امام ہمارا خوش ہوگا. ہمارا نامہ اعمال امام کے سامنے جاتا ہے. اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ہمارا امام خوش ہو جاتا ہے، ہمیں دعا دیتا ہے. اور خدا نہ کرے اگر اعمال ہمارے غلط ہوئے تو امام ناراحت ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں. امام کو خوش کریں، امام کے دل کو خوش کریں، انشاءاللہ ان کی دعائیں شامل حال رہیں گی. ایک اور طریقہ ہے امام کو راضی کرنے کا، وہ یہ کہ امام کے ساتھ ساتھ آپ بھی سید الشہداء امام حسین کا غم منائیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ زمانے کا امام، اسے صبح اور شام واقع کربلا دکھائے جاتے ہیں. ہم اور آپ اس وقت روتے ہیں جب کربلا والوں کا ذکر سنتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں.
مگر زمانے کا امام صبح و شام گریا کرتا، خون کے آنسو امام رو، کیا یاد کر کے رونا؟ امام حسین کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے، مگر ایک مظلومیت ایسی ہے جسے یاد کر کے زمانے کے امام گریا کرتے ہیں۔ ہر امام رویا اسے یاد کر کے، زمانے کا امام بھی۔ اور جب امام علیہ السلام کو ظہور ہوگا تو اسی مظلومیت کا تذکرہ سب سے پہلے کریں گے۔ وہ مظلومیت کیا ہے؟ امام علیہ السلام کون سا مرثیہ پڑھیں گے؟ آپ یا کہیں گے الا یا اہل العالم قتل جدی عطشانا، اے دنیا والو میرے جد کو پیاسا ذبح کر دیا گیا، میرے جد کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ امام حسین کی پیاس کو یاد کر کے زمانے کے امام آج بھی رو رہے ہیں۔ امیر کبیر ایران کے بہت بڑے وزیر گزرے ہیں، بادشاہ نے جب انہیں قتل کا حکم دیا، انہیں حمام میں لے جایا گیا، ان کے ہاتھ کی رگیں کاٹ دی گئی اور ان کو قتل کر دیا گیا، قتل ہو گئے یہ۔ کچھ دنوں کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں بڑا عالیشان محل ہے، اس میں یہ ہیں۔ کہا امیر کبیر یہ نجات تمہیں کیسے ملی؟ تم نے جو عبادتیں کی اس کے عوض میں؟ کہا نہیں، عبادتوں کے عوض میں نہیں۔ کہا تم نے غربا کی جو مدد کی، مخلوق خدا کی جو مدد کی، اس کے عوض میں؟ کہا نہیں۔ نیکیاں گناتے رہے، امیر کبیر منع کرتے رہے، تو آخر نے پوچھا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیوں کر ملا؟ کہا مجھے مرتبہ اس وجہ سے ملا کہ جب مجھے حمام میں لے جایا گیا اور میری ہاتھ کی رگیں کاٹی گئیں تو خون نکلا، اور جب خون نکلا تو میرے اوپر پیاس کا غلبہ ہوا، میں نے سپاہیوں سے پانی مانگنا چاہا، جیسے ہی پانی مانگنا چاہا میرے ذہن میں خیال آیا امیر کبیر تھوڑی دیر کی پیاس ہے، ایک چھوٹا سا زخم ہے، خون نکلا، تم ظالم سے پانی مانگنے لگے ہو، تمہارا آقا تو 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، تمہارا مولا تو 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، بس میں نے اپنے آقا کی پیاس کو یاد کیا، پانی کو نہیں مانگا اور دنیا سے چلا گیا، اس کے عوض میں پروردگار نے یہ مرتبہ ہمیں عطا کیا۔ ہاں عزادارو، شاید یہی وجہ ہے کہ امام حسین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر عزادار کو نجات مل جائے۔ جناب سکینہ سے روایت آئی ہے کہ یہ بچی اپنے باپ کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی، وہ سینہ جس کے اوپر سر نہیں تھا، آپ فرماتی ہے کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی تھی، میں سو گئی تھی، میں غش میں آ گئی تھی تو میرے کانوں میں آواز آئی شیتیم ان شربتم معاذ بن فذکرونی، اے میرے چاہنے والو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ عزادارو آقا کتنی محبت کر رہا ہے آپ سے، حسین کی پیاس کو یاد کیجئے، اپنی نجات کا سرمایہ اختیار کیجئے۔ سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودعین۔ پروردگار ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائیں۔ پروردگار دنیا میں جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے سب کو حفظ و امان میں لے لیں، ظالمین کو ہلاک فرما، مظلومین کی مدد فرما، کرونا وائرس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو پردیس میں ہیں پروردگار صحیح و سالم ان کو ان کے وطن اور ان کے گھر والوں کے پاس پہنچا دے۔ میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم اس طرح سے عبادت کریں کہ ہماری تمام عبادتیں قبول ہو جائیں، زمانے کے امام ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائے، ہمارے اعزا اقربا رشتہ دار خاص کر والدین جو دنیا سے گزر چکے ہیں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق دیں اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین